امت پر چیز فرض کی وہ روزے ہیں، اور رات کے اندر شریعت نے تراویح کو سنت متعین فرمایا ہے۔ متع امام مالک کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، اللہ نے تمہارے لیے روزے فرض فرمائے اور میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت فرمایا ہے۔ یعنی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ثابت ہے۔ پھر آپ کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین، فقہا اور آج تک جمہور ائمہ اور علماء کا اتفاق رہا ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنا جماعت کے ساتھ رمضان المبارک کی ہر رات کو سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بعد آپ کا فعل، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں سے ایک رات تشریف لائے اور آپ نے 4 رکعت فرض کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھائی اور پھر 3 وتر پڑھائے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے کے دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ لوگوں کو رمضان کی رات میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائیں، کیونکہ لوگ دن کو روزے کی مشقت کی وجہ سے اچھی طرح قرات نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو نماز میں قرآن سنائیں۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں تراویح پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رکعتیں لمبی ہونے کی وجہ سے لوگ لاٹھیوں پر سہارا لیتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی تراویح 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے گھر کی روایت مسند امام زید میں حضرت امام زید روایت کر رہے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ روایت کر رہے ہیں اپنے والد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابا جان یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص کو تراویح پڑھانے کا حکم فرمایا اسے فرمایا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرو، اور 4 رکعت کے بعد اتنا آرام کرو کہ اگر کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ دوبارہ وضو کر کے واپس پہنچ سکے۔ معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی تراویح جماعت کے ساتھ 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد فقہا ائمہ اربعہ کے نزدیک بھی تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور آپ نے انہیں سنت مؤکدہ لکھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، امام فخر الدین قاضی خان حنفی اپنے فقہ فتاوی کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کو 20 رکعات تراویح 5 تراویح کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، وتر کے علاوہ، یعنی 3 وتر پھر اس کے الگ پڑھے جائیں۔ اور امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس فقہ کے مشہور امام ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول کے مطابق 20 رکعت تراویح کو پسند فرمایا، اور ایک قول میں فرمایا کہ نہیں، تراویح 36 رکعتیں ہیں، یعنی 20 رکعت تراویح اور 16 رکعتیں نفل۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا قول تو جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 166 پر نقل ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 20 رکعت تراویح کو پسند کرتا ہوں۔ آگے دلیل کے طور پر فرمایا اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے مشہور امام، وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل
رحمت اللہ علیہ نے 20 رکعت تراویح کو پسند فرمایا، اور ساتھ یہ بھی نقل کیا کہ حضرت سفیان ثوری، حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر ایک سنہری جملہ لکھا، صلاۃ التراویح سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز تراویح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، وہی 20 رکعتن، اور وہ 20 رکعتیں ہیں۔ معاشرے کے کچھ لوگوں نے اپنے لیے تھوڑی سی آسانی تلاش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مشقت سے بچانے کے لیے 8 اور 12 رکعت تراویح کا قول کیا، جس سے امت کو گمراہ کیا۔ میرا ایک عقلی سوال ہے، جو کہ ہر انسان کو اللہ نے عقل اور شعور بخشا ہے، وہ اس سوال کو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح کا حساب لیا، جیسے کہ پوری امت مسلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل اور خلفائے راشدین اور ائمہ اربعہ کا مسلک ہے، اگر اللہ نے 20 تراویح رکعت کا حساب لیا تو جو 8 پڑھ رہے ہیں ان کو نماز کم پڑھنے کی وجہ سے عذاب ضرور دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو 20 پڑھ رہے ہیں اور ان کے قول کے مطابق اگر 8 کا قول ٹھیک ہے اور یہ 20 پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو زائد جو رکعتیں پڑھ رہے ہیں اس کے نفل کا حساب ملے گا، جو کہ نامہ اعمال میں ان کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔